نہ غلط اندازی کرے، ایسی ملازمت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو لوگ تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ اس طرح آپ مت چھوڑیں۔ جب بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے دنیا کو لٹا دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایسا مقام عطا فرماتا ہے کہ ادھر عبادت میں خلل آنے کی وجہ سے ملازمت ترک کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسا منصب عطا کیا کہ ایک وقت یہ چیز منسٹر بن گیا، تعلیم منسٹر بن گئے۔ اللہ نے وہ آپ کو خلاف وہ بدلہ عطا کیا۔ شیخ الاسلام عارف اللہ علیہ رحمۃ الرحمان حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ عاشق رسول، ایسے عاشق رسول جنہوں نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر عشق نبوی، تعظیم مصطفیٰ وہ ڈالنے والے شیخ الاسلام ہیں۔ وہ شیخ الاسلام میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
لکھتے ہیں تصانیف گرامی کا شوق ہے، تصانیف گرامی تعریف کر رہے ہیں کیسی کتاب گرامی، تصانیف گرامی کا شوق ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے نبوی ڈالنے والے شیخ الاسلام ہے، ان کی تصنیف جب تاریخ کی کتابیں چھپ گئی تو شمالی ہند بلکہ ہندوستان سارے عالم پر وہ کتابیں پھیل دی گئی۔ کچھ تو علماء ایسے ہیں کہ ان کی کتابیں لکھی گئی وہیں کے وہیں رہ گئی، وقت کا آج نہیں۔ لیکن شیخ الاسلام کو اللہ نے منصب وہ عطا کیا، وہ علمی وسیلہ پتا کی، ہر کوئی تعریف کرتا رہا۔ سامعین کرام، فتنے اٹھتے رہے، کیونکہ وقت محدود ہے، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ جہاں فتنہ اٹھا، قادیانیت کا فتنہ اٹھا، غلام احمد قادیانی کبھی نبوت کا دعویٰ کیا، کبھی عیسائیت کا دعویٰ کیا، کبھی حارثیت کا دعویٰ کیا، تو شیخ الاسلام جو فتنہ اٹھ رہا تھا، ابھی اٹھ رہا تھا، جنم لے رہا تھا، جان لے کہ اب اس فتنے کو دبا دیا جائے، یہ اگر درخت بڑھ جائے گا تو پھیلتا چلا جائے گا، اسے یہیں پر دفنا دیا جائے۔ تو شیخ الاسلام عارف باللہ عبادت الافہام تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل دو حصوں میں جو کتاب ہے وہ شیخ الاسلام نے لکھی، سب سے پہلے ضخیم کتاب آپ نے لکھی۔ اسی طرح آج سب سے اہم مسئلہ نظامی دین، آج میرے بھائی پریشان رہتے ہیں، کہتے رہے ہیں کہ کون سی کتاب کا مطالعہ کریں، کس کتاب کا مطالعہ کریں، کہ آج امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر رقیق حملہ کیا جا رہا ہے، مقلدین پر حملے ہو رہے ہیں، تقلید کا انکار کیا جا رہا ہے، تقلید شخصی کا انکار کیا جا رہا ہے۔ سنو اے میرے بھائیو، سنو، ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام نے ہمارے لیے ایسا ذخیرہ چھوڑا ہے، ایسا ذخیرہ چھوڑا ہے، حقیقت الفقہ تم پڑھتے رہو، تمہارے سامنے اگر کوئی فتنہ آ جائے، کوئی سوال پتا ہوا آ جائے تو حقیقت الفقہ کے بات کا مطالعہ کر کے جواب دو، تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی، اور کسی کتاب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اردو میں اتنی زمین کتاب حقیقت الفقہ جو لکھی گئی ہے اس کا مطالعہ کریں، شیخ الاسلام کی ہر کتاب کا مطالعہ کریں۔ اپنی تقریر کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ جہاں شریعت کا درس آپ دیا کرتے، وہاں طریقت کا بھی درس دیا کرتے۔ طریقت کا درس اس طرح دیا کرتے، آپ کی مریدائے خاص ذکر کرتی ہے کہ سامعین کرام، تصوف کا جب آپ درس دے رہے تھے اور آپ کے مریدین خاص کر رہا، آپ کے مریدین متقین وہ اجازت تھی، اس میں شرکت کی، درس دے رہے ہیں، اور شیخ الاسلام، لیکن اپنی زبان سے شیخ الاسلام نے یہ نہیں کہا کہ میں راست نبی سے تعلیم حاصل کرتا ہوں، میرے شیخ الاسلام نے نہیں کہا۔ کہہ رہی ہے مریدہ، کہہ رہی ہے، میں نے دیکھا کہ شیخ الاسلام کو وہ حاصل کیا کہ جب درس دے رہے ہیں رکتے ہیں، شیخ الاسلام کے ماتھے سے ایک نور چھلکا، جب میں نے مراقبے میں دیکھا شیخ الاسلام کو مکہ کے خانے کعبہ کے پاس جاتا ہوا میں نے دیکھا، حضور آقا علیہ السلام کے ارد گرد چند لوگ ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہٹ جاؤ، انوار اللہ آ رہے ہیں، کچھ لوگ اسے چاہتے ہیں، انہیں پہلے عطا کرتا ہوں، پہلے عطا کرتا ہوں۔
کہہ رہا ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اتنی شیوخ تشریف فرما ہے، ان سے پوچھیے ایک دور ایسا آیا جامعہ نظامیہ تقریباً 6 ماہ تک بند رہا، ہڑتال ہوتے ہی، کیوں کہ نظامیہ کے اندر جو درس دیا جا رہا ہے، حق کا پیغام عام ہو رہا ہے، علماء یہاں جنم لے رہے ہیں، فقہاء یہاں پیدا ہو رہے ہیں، مفتیاں یہاں پیدا ہو رہے ہیں، اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کی قوت و طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس طرح اس طاقت و قوت کو مات دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے، تو انہوں نے چاہا، حکومتیں چاہی کہ یہاں کے اساتذہ کو دولت کا لالچ دے کر انہیں خرید لیا جائے، خرید لے کر اس جامعہ نظامیہ کے اندر وہ تعلیم جہاں دینی علوم سکھائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ دنیاوی علوم اگر داخل کر دیے جائے تو یہ تعلیم کمزور پڑ جائے گی، لیکن قربان جائے میرے سلوک پر، انہوں نے کہا دیکھا حالات دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ شیخ الاسلام کا 6 ماہ تک جامعہ بند رہا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے، جس مقصد کے لیے شیخ الاسلام جامعہ قائم کیے ہیں وہ مقصد کے تحت جامعہ نظامیہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ جامعہ نظامیہ اسی لیے مفتی محمود خان اللہ لہو علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں خاص مرید خاص، آپ نے ایک مرتبہ فتوحات میں کیا کہ درس میں شرکت کے خواہش کی تو آپ نے کہا کہ یہ 1 سال اور انتظار کرو، دوسرے سال اجازت دے دی۔ آپ فرماتے ہیں جب درس ان سے واسطہ حاصل کیا، تعلیم ان سے حاصل کی، جب جامعہ نظامیہ چل رہا تھا تو آپ نے کہا کہ جامعہ نظامیہ حقیقت میں جامعہ نظامیہ کو چلانے والے شیخ الاسلام ہے، حقیقت میں چلانے والے شیخ الاسلام۔ بزرگان ملت چونکہ اجازت ہمارے شروع کی طرف سے زیادہ نہیں ہے اس لیے میں اختصار کر رہا ہوں، بالخصوص میرے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ الاسلام کے تصانیف کو سامنے رکھیں، پھر آپ کسی ٹیلی ویژن پر ٹی وی پر دیکھ لو، کسی کے درس کو دیکھ لو، شیخ الاسلام کا درس نظر آئے گا آپ کو، محدث دکن کا درس نظر آئے گا آپ کو، تو شیخ الاسلام وہ شخصیت ہمارے پاس رکھنے کے باوجود پھر ہم اور ادھر ادھر کیوں جائے، یہ گزارشات آپ حضرات سے کرنی تھی۔ میں اللہ